حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سب سے اعلیٰ درجے کے لوگ میری صدی کے لوگ ہیں۔ آپ نے گویا کہ یہ بات فرما دی کہ سب سے زیادہ اعلیٰ درجے کے لوگ میری صدی کے لوگ ہیں، یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے بڑھ کر کوئی نہیں۔ پھر ان کے بعد گویا کہ تابعین اور تبع تابعین، یہ 3 صدیاں گویا کہ ایسی ہیں جن میں خیر غالب رہے گا، ہر اعتبار سے خیر غالب رہے گا۔ اور خیر غالب ہونے کا مطلب وہی ہے، اگر یہ مطلب ہم سامنے رکھیں تو بہت سے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ وہ یہ کہ دل و دماغ کے اعتبار سے وہ اعلیٰ درجے کے لوگ ہوں گے، اور باطنی اعتبار سے غیر معمولی وہ اللہ کے چاہنے والے ہوں گے، اور اسلام کے لیے قربانی دینے میں سب سے آگے بڑھنے والے ہوں۔ یہ بات ذہن رہنی چاہیے، تو پھر بہت سے مسائل جو صدیوں پیش آئے ہیں وہ حل ہو جائیں گے۔ اور اگر ہم اس کو ظاہر رکھیں، جیسے المرء یقیس والا نفسی، آدمی اپنے اوپر قیاس کرتا ہے، ہم برے ہیں دوسروں کو برا سمجھتے ہیں، جیسے سارے کے سارے لوگ سب برے ہیں، لکھنے والے برے، تقریر کرنے والے برے، اور سارے کام کرنے والے برے۔ اس زمانے میں صحابہ کو اتنا کہا جا رہا ہے، شاید کبھی اتنا کہا جائے، اس لیے کہ تم برے ہو، تمہارے عقل میں آ ہی نہیں سکتا کہ ایسا ہو سکتا ہے۔ بہت سے آج کل کے ہمارے نوجوان پڑھے لکھے جو حقیقتاً پڑھے لکھے جاہل ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بہت سے قصے جو صحابہ کرام سے تعلق رکھتے ہیں یا ان کے بعد اولیاء کرام سے تعلق رکھتے ہیں، وہ سب کے سب غلط، اور وہ من گڑت باتیں ہیں، اور اس زمانے کی مبالغہ آرائیاں ہیں جو قصے اور کہانیوں کی شکل میں ہم تک پہنچ گئی ہیں، اور ان کا انکار یکسر کر رہے ہیں۔ یہ بالکل غلط تصور ہے، اور یہ ان کی نافہمی ہے، ناسمجھی ہے، اور دین سے ناواقفیت کی علامت ہے، اور دل و دماغ کے اندر جو ان کے چور ہے اس کی بات، اور نفاق سے بھرا ہوا اس کی وجہ سے ہے کہ کیونکہ خود برے ہیں تو ان کو بھی برا سمجھ رہے ہیں۔ تو خود برا ہوتا ہے اور کہتا ہے جتنے برے ہوئے ہیں، آپ یہ دیکھ لیجئے، اس کی مثال یہ ہے، یہودی ہے اور ہمارے ہندوستان کے لوگ، دو مثالیں بہت آسانی سے سمجھی جا سکتی ہیں۔ یہ حضرت سلیمان ہے، حضرت سلیمان والے قانون کہتا ہوں ماں کفر سلیمان، حضرت سلیمان نے کفر کیا نہیں۔ یہودی کیا کہتے ہیں؟ حضرت سلیمان کفر کیا اور بیوی کی چکر میں کیا، اور نہ جانے کیا کیا الزامات رکھتے ہیں، اور یہ الزامات رکھے اس لیے کہ خود سے نالائق، اپنی نالائقی چھپانے کے لیے کہ ابا بھی ایسے ہی کرتے تھے، ہمارے دادا بھی ایسے ہی تھے۔ ایسی ہمارے ہندوستان میں وہ آج کرشن جی ہے جس کی کھلی مثال، کہ کرشن جی کے بارے میں ایسی ایسی گندی باتیں ہیں کہ اچھی مجلس میں ذکر نہیں کی جا سکتی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ کرشن جی سے بہت بلند و بالا ہے، اور ہمارے حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے وہ کرشن جی نبی ہیں، ہندوستان کے آخری نبی ہیں کرشن صاحب، اور اس وجہ سے ان کے بارے میں بھی اچھے الفاظ ہی کہنا چاہیے، برے الفاظ، لیکن یہ سب باتیں پنڈتوں کی گڑھی ہوئی ہیں۔ انہوں نے اپنا الٹو سیدھا کرنے کے لیے کرشن جی کو گندے پانی میں ڈال دیا تاکہ اپنی گندگی باقی رہے۔ تو جو خود گندا ہوتا ہے وہ کہتا ابا بھی تھے، ایسے دادا بھی تھے، ہمارے بڑے بھی یہی کرتے تھے، یہی ہوا ہے، یہی یہ بھی چاہتے ہیں جب اپنی گندگیوں کو، اپنی ناغاتیوں کو چھپانے کے لیے۔ صحابہ بھی ایسے ہی تھے، صحابہ بھی کرتے تھے، اور صحابہ بھی ان حرکتوں میں مبتلا تھے، یہ اپنی گندگی کو چھپانے کے لیے۔ یہ سب وہی چور ہے جو ان لوگوں کے اندر فین کے اندر ہی پیدا ہو گیا ہے، اور اپنی نالائکیوں کو چھپانے کے لیے اور اپنی ناپاکیوں کو صاف دکھانے کے لیے وہ اس طرح کے الزامات لگاتے ہیں، تو بالکل غلط بات ہے۔ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سب سے اعلیٰ درجے کی صدی میری صدی ہے، پھر اس کے بعد جو ہوگی، پھر اس کے بعد جو لوگ ہوں گے۔ اب اس کے بعد فرمایا گیا کہ اس کے بعد ایسے لوگ پیدا ہونے شروع ہو جائیں گے، گویا کہ خیر اور شر جو ہے یہ برابر تین صدیوں کے بعد آ جائیں گے۔ ایک پلے میں خیر رکھا جائے گا، شر دونوں برابر۔ ابھی تک تو خیر کا پلہ بھاری تھا، اب اس کے بعد شر کا پلہ بھاری ہونا شروع ہو گیا 3 صدیوں کے بعد، اور بھاری ہوتا ہی چلا جا رہا ہے۔ اور یہی بھاری ہونے کا نتیجہ یہ ہے کہ شر والوں نے اب خیر کے پلو تھا
اس میں بھی شر کو اپنے انداز میں داخل کرنا شروع کر دیا کہ وہ لوگ بھی ایسے ہی تھے. یہ وہی کافی درجے کی بات ہے. یعنی آپ کے اندر شر اتنا بھر گیا کہ اب گویا کہ ترازو کا جو وہ ہوتا ہے کیا کہتے ہیں پاس، تو ترازو پلٹ رہے ہیں یہ ہے یہ ہے، تو شر والا جب بھر گیا پورا تو اس میں سے نکال کے خیر والے میں ڈالنا شروع کر دیا کہ وہ بھی ایسے ہی تھے، حالانکہ غلط تھے. تو فرمایا کہ کیا صفات پیدا ہونا شروع ہو جائیں گی؟ یہ شہدون والا شہدون، جھوٹی گواہیاں یہ عام ہونا شروع ہو جائیں گی. یعنی وہ گواہیاں دیں گے، گواہی ان سے طلب نہیں کی جائے گی، خود بخود گواہی کے لیے دوڑے آئیں گے. کچھ مل جائے گواہی دینے کے لیے تیار ہے، کچہری جا کر دیکھ لیجیے جس لائن سے چاہیے آپ کو گواہ مل جائے گا. حالانکہ سب سے خطرناک چیز ہے کہ آدمی جھوٹا گواہ بنے یا جھوٹی گواہی دے، اور اس کے ساتھ ساتھ خیانت عام ہوتی جائے گی، امانت اٹھتی جائے گی، اور خیانت ہر لائن سے عام ہوتی چلی جائے گی. جیسے وہ حدیث میں آتا ہے نا، امانت دلوں کی گہرائیوں میں اللہ نے نازل کی تھی اور پھر آہستہ آہستہ بڑھتی چلی گئی. حضرت حذیفہ کہتے ہیں پہلے میں ہر ایک سے معاملہ کر دیا کرتا تھا، چاہے مسلمان ہو چاہے کافر، لیکن اب فلاں 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 سے کرتا ہوں. اس زمانے میں فلاں 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 سے کرتا، اب تو فلاں بھی فنا ہو گیا، اب تو فلاں بھی فنا ہو گیا. یعنی جس سے آپ چاہیے معاملہ کر لیجئے، اور کوئی دنوں بعد معلوم ہوگا قائم ہی نکلے گا. ہر شخص اس وقت قائم ہے، بلکہ اب معاملہ یہاں تک کہ اگر خود ہم غور کریں تو ہم لوگ بھی قائم ہیں. خیانت اب سمجھ نہیں رہے ہم. یہ بات یہاں تک پہنچ گئی کہ ہم لوگ خیانت کرتے ہیں اور خیانت نہیں سمجھتے. یہ بھی خیانت جو وقت ہم کو دیا گیا ہے کیا اس وقت کا صحیح استعمال کرتے ہیں؟ جو خرچ ہم پر کیا جا رہا ہے کیا اس خرچ کا صحیح ہم استعمال کر رہے ہیں؟ اور جو جگہ ہم کو دی گئی ہے اس جگہ کا کیا صحیح استعمال کر رہے ہیں؟ جو باتیں ہم کو دی گئی ہیں کیا ان باتوں کو صحیح استعمال کر رہے ہیں؟ ان تمام باتوں کو دیکھ لیجئے، پھر ایسا محسوس ہوگا کہ ہم خود قائم ہیں. اور باقی آج کل خیانت اللہ. ابھی ایک روایت ایک کتاب پڑھ رہے تھے، اس میں ایک روایت گزری کہ قیامت سے پہلے کچھ ایسے سال آئیں گے جس میں دھوکہ ہی دھوکہ ہوگا. ایسے ایام آ جائیں گے دھوکہ ہی دھوکہ ہوگا، جس میں سچے کو جھوٹا قرار دیا جائے گا، جھوٹے کو سچا قرار دیا جائے گا، خائن کو امانت دار کہا جائے گا اور امانت دار کو خائن کہا جائے گا. یہ دور آ گیا. اب بالکل الٹا ہے، جو نہایت نالائق اور خائن اور نہایت دین کو نقصان پہنچانے والے، لیکن پروپیگنڈے کے ذریعے سے آج ان کو سمجھو پتہ نہیں کیا کیا سمجھتے ہیں، اور جو سچے لوگ ہیں ان پہ الزامات لگائے جاتے ہیں اور ان کو پوری نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے. الٹا ہوتا چلا جا رہا ہے معاملہ. سچے جھوٹے ہو گئے، جھوٹے سچے ہو گئے، یہ دور آتا جا رہا ہے. تو یہ اسی وقت سے شروع ہو گیا تھا، اور طرح طرح کی نظریں مانیں گے اور نظروں کو پورا نہیں کریں گے. اور ایک علامت اور عمومی بتا دی، یظہر فیہم السمن، اور ان میں موٹاپا ظاہر ہوگا. موٹاپا کیوں آتا ہے؟ آرام طلبی سے. یعنی آرام طلبی بڑھتی چلی جائے گی. جب دیکھ لیجیے، یعنی آرام طلبی اب اپنے عروج پر ہے کہ سیڑھی پہ بھی چڑھنا نہیں ہے اور سڑک پیدل تیرنگ کرنا ہے، اور گرمی برداشت نہیں کرنی ہے. گرمی اے سی نے کھا لی، اور جو سڑکوں پہ لوگ پیدل چلا کرتے تھے وہ گاڑیوں نے ختم کر دی، اور سیڑھی پہ جو لوگ چلا کرتے تھے اور محنت کرتے تھے وہ لفٹ میں ختم کر دیا. تو اب راحت کے نہ جانے کتنے سامان دنیا میں آ گئے، اور اس راحت میں انسان کو بالکل کسی کام کا نہیں رکھنا. پھر راحت اور غلط کام دونوں لازم ملزوم ہیں. جب آدمی کہتے ہیں پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے تو اس کو ہری ہری سوچتی ہے، ایسے جب لیٹا ہوا ہوتا ہے تب اس کو بھی سوچتی ہے. جب آرام کی زندگی آدمی گزارتا ہے تو غلط کام کی طرف خوب چلتا ہے پتہ ہے. اور جب آدمی پریشان رہے گا اپنی محنت کمانے کھانے میں لگا ہوا، کہاں اس کو فرصت کے ادھر جائے ادھر جائے. تو یہ علامت اسی کی معلوم ہوتی
کہ آپ نے فرمایا کہ راحت طلبی عام ہو جائے گی اور عیش خوشی عام ہو جائے گی اور ہر شخص اس کی وجہ سے ساحل ہو جائے گا اور بس خاص انداز سے زندگی گزارنے والا بن جائے گا۔ اور ایک مثال آگے بھی دی، ایسے لوگ پیدا ہوں گے کہ ان کی گواہی ان کی قسم سے آگے بڑھ جائے گی، ان کی قسم ان کی گواہی سے آگے بڑھ جائے گی، یعنی جھوٹی قسم کھانے میں، جھوٹی گواہی دینے میں وہ اتنے صاف ہوں گے کہ پہچاننا مشکل ہوگا کہ جھوٹی قسم زیادہ اچھی کھاتے ہیں، جھوٹی گواہی اچھی زیادہ دیتے ہیں، اس قدر جھوٹ بولنے میں ماہر ہوں۔ یہ صرف قسم اور گواہی تک محدود نہیں، یعنی جھوٹ بولنے میں اتنے ماہر ہوں گے کہ آدمی دھوکے میں پڑ جائے کہ یہ بالکل سچ ہے، اتنا زبردست طریقے سے جھوٹ بولے کہ سچ معلوم ہو۔ یہ فنکاری واقعہ ہے، اس ٹائم نے بات کہی تھی، اتنا جھوٹ بولو، اتنا زور سے بولو کہ سامنے والا کتنا تصدیق کرے، آخر میں سمجھ لے گا صحیح کہہ رہا ہے۔ تو آج کل بھی جھوٹ اس قدر بولا جا رہا ہے، یہاں تک کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں جس کے بارے میں حدیث میں بڑے سخت الفاظ ہیں، ان میں نقل فراہمی رجل مالت کرایا، سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ آدمی اپنی آنکھوں کو دکھائے جنت دکھاؤ، یعنی جھوٹے خواب بیان کرے، اپنی بزرگی کے، اپنی شان کی بڑائی دکھانے کے لیے وہ جھوٹے خواب بڑھے اور بڑھنے کے بعد لوگوں کو بیان کرے تاکہ لوگ اس کے متعلق ہو جائیں اور اس کے پیچھے چلنے والے بن جائیں۔ یہ سب اسی کا نتیجہ ہے کہ جھوٹ بولنا ان کے لیے کوئی بری بات ہی نہیں ہے، جو سب سے بری بات کی وہ سب سے اچھا فن ہو جائے گا۔ آج کل دیکھ لی تجارت پیشہ جھوٹ کے ذریعے سے ہر آدمی جس کو کیا گئی ہے، جھوٹی گواہی یہ تو آخری درجے کی بات ہے، باقی اب جھوٹ کے ذریعے سے تجارت، جھوٹ کے ذریعے سے کارخانے، جھوٹ کے ذریعے سے بزرگی، جھوٹ کے ذریعے سے سارے کام سب چل رہے ہیں اور کہتے ہیں بھائی یہ تو دور ہی ہے، اگر ہمارا چوپٹ کیا جو کچھ رہ گیا تو وہی کہہ کے ختم کر دیا، ارے مولانا مگر اس کی گاڑی چلتی ہی نہیں ہے۔ آپ جیسے لوگ اگر پیدا ہو گئے تو کہتے ہیں ہماری دکان چلے گی۔ ہم نے ایک جگہ ایک منڈی ہے جہاں بہت زیادہ جھوٹ بولا جاتا ہے، تو میں نے کہا کہاں یہ سب جھوٹ بولتے ہو تم لوگ، کیسے برکت ہو سکتی ہے؟ تو ہم سے ایک سامنے کہلوایا بابا ارے مولانا کہاں، اگر یہ سب نہ کریں گے تو ہماری تجارت ہی نہیں چلے گی۔ اور جس کو میں نے ابھی کہا اب تو جھوٹ بولنا فن ہو گیا، یہ جو ہے MBA، آج کل MBA پڑھایا جاتا ہے نا، تو MBA کیا ہے کیا، یعنی جھوٹ بولنے پر سرکاری مہر، یہ ہے MBA۔ یعنی پہلے سے جھوٹ آپس میں آدمی بولتا تھا، اب جھوٹ بولنا سکھایا جا رہا ہے، باقاعدہ کالج میں پڑھایا جا رہا ہے۔ اس لیے کہ میں نے کئی MBA سے پوچھا کیسے پڑھایا گیا جاتا ہے، تو آخر وہ خلاصہ اس کا نکلا کہ سیدھے سادھے لوگوں کو بیوقوف بنانے کا طریقہ، یہ MBA ڈگری کا وہ ہوا، وہ شارٹ فارم ہے نا MBA، اس کا فل فارم یہ ہے کہ بیوقوف بنانے کا بہترین طریقہ۔ تو اب یہ جھوٹ یہاں تک پہنچ گیا، تو یہاں پر بات جو کہی گئی وہ یہی ہے کہ آدمی جھوٹ کے سلسلے میں اس قدر صاف ہو جائے گا کہ جھوٹی گواہی، جھوٹی قسم تو کچھ نہیں، اس لیے نیچے لے جانے کی جگہ جھوٹ کے چھکڑے چل رہے ہیں اور جھوٹ کی گاڑیاں دوڑ رہی ہیں، اور آدمی ان کو بھی سچا ثابت کرنے کے لیے جھوٹی گواہی، جھوٹی قسمیں کھا رہے ہیں۔ اور صحابہ کرام کو اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا تھا کیونکہ ان چیزوں کا گزر ہی نہیں تھا، ان چیزوں کا گزر ہی تھا، بہت دھلے دھلائے صاف لوگ تھے۔ اب اس کے بعد صحابہ کرام کی مراتب بھی ہیں، انشاءاللہ